خصوصیت اور اس کی شخصیت اللہ کے ہاں کتنی معتبر ہے، اس حوالے سے کچھ ایسے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ چیزیں صادر جو ہو رہی ہیں، وقوع پذیر جو ہو رہی ہیں، یہ کسی بڑے واقعے کا پیش خیمہ ہے اور کسی بڑی شخصیت کی دنیا میں آمد ہے۔ اور اس سے اچھا وہی چیز اگر نبی کے موجودگی میں ہو اور اس کے اعلان نبوت کے بعد ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر نبی کے اعلان نبوت سے پہلے ہو اور اس کے ہاتھوں سے نہ ہو، اللہ اس کے لیے ویسے ہی کروا دے اس کے تعارف کے لیے، تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ارہاس۔ ارہاسات نبوت کسی بھی نبی کے آنے سے پہلے وہ چیزیں جو نبوت کی آمد کا پتہ دیتی۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان میں سے بھی ان کا انتخاب کیا جائے جو صحیح احادیث مبارکہ میں آتی ہیں۔ مثلا یہ آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے ویسے پہلے ہی عالم بیداری میں بھی خدا کا کرنا ہوا فرشتے نظر آنے لگے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں ایک دفعہ آرام فرما تھا، سویا ہوا تھا، یعنی حالت منام ہے، حالت نوم ہے، خواب کی حالت ہے، یقینا جو آپ بیان فرماتے کہ 3 فرشتے آئے، میرے قریب کھڑے ہو گئے اور آپس میں گفتگو ہوئے۔ وہ تینوں میرے سے کوئی بات نہیں کی۔ تو ایک نے دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان میں جو لوگ موجود ہیں کون وہ بزرگ ہیں جو سب سے بہتر ہیں؟ کہ میں بھی تھا اور کچھ اور لوگ بھی تھے اور 3 فرشتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو ہوئے۔ تو کہنے لگے بھلا کون ہے بزرگ ان میں سب سے زیادہ، کون ہے جو جن کی ہمیں تلاش ہے؟ تو ایک فرشتے نے جو ان کے درمیان میں تھا اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہے وہ شخص۔ تو دوسرے نے کہا ٹھیک ہے پھر انہی کو لے لو، پھر انہی کو، یہ ابھی آپ کو نبوت ملی نہیں ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ارہاس ایک اور کیا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جہاں سے گزرتا تھا پتھر اور درخت مجھے سلام کہتے تھے، کہ پتھروں کے قریب سے گزرتا، درختوں کے قریب سے گزرتا تو مجھے آواز کیا آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام۔ اور فرمایا کہ جب میں آگے پیچھے مڑ کے دیکھتا مجھے کس نے سلام کیا تو مجھے نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ ظاہر ہے وہ آواز کی کیفیت کیا ہوتی تھی، کس طرح نکلتی تھی، اللہ قادر ہے، ان کا کلام کیسا ہوتا تھا وہ ہم تو نہیں سمجھتے، لیکن یہ آواز حضور سنتے اور حضور مڑ کے دیکھتے، خیال اور گمان یہ ہوتا کہ درخت اور پتھر تو نہیں بولا کرتے، کوئی اور ہوگا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جامر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر میں اب تک اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا میری نبوت سے پہلے، اس کو الرقاق الحجر کے نام سے ویسے عربوں کے ہاں اب بھی پہچانا جاتا ہے۔ بہت سی نشانیاں مٹ گئیں، مدارج النبوہ اور باقی سیرت کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں یا پھر لڑکپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے تو اس زمانے میں بھی آپ کے بعض پتھروں پر آپ کے نشانات قدم ثبت ہو گئے اور دیکھے گئے۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیں، یہ حضور سے متعلق ہی نہیں، انبیاء کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ پتھر اور لوہا ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے نیچے نرم ہو جایا کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو خود اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ مقام ابراہیم پہ آج بھی حضرت ابراہیم کا قدم تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ کے بکریاں چرانے کے دوران کے قدموں کے نشانات، پتھروں کا آپ کو سلام کرنا، درختوں کا آپ کو سلام کرنا، اور یہ جو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو قبل از نبوت مجھے، یہ حدیث مبارکہ تو امام مسلم نے بیان کی ہے، امام ترمذی نے بھی بیان کی ہے۔
عراق کا ایک عجیب و غریب واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی نبوت سے پہلے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تو ظاہر عراق تو وہی ہوگا نا جو نبوت سے پہلے ہوگا، اور خود میرے بھی اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بت خانہ میں سویا ہوا تھا، ایک شخص نے اس بت کے نام پہ ایک بچڑا ذبح کیا۔ آپ کو بتایا تھا کہ قبیلوں کے بھی بت تھے اور بت خانے بھی تھے اور بیت اللہ میں تو تھے ہی۔ اس نے ایک بچڑا ذبح کیا اور بچڑے کو جب کاٹا گیا، اس کو جب ذبح کیا تو اندر سے ایک شخص نے بچڑے کے اندر سے آواز دی اور چیخ کے اس نے آواز دی کہ لوگوں ایک صحیح بات سنو، اور وہ صحیح بات ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے کانوں سے خود سنا۔ اچھا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ آواز اس قدر بلند تھی اور اتنی اونچی تھی کہ مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اور آواز تھی، میں نے اپنے کانوں سے سنی، میں موجود تھا، میں نے ادھر ادھر بھی دیکھا اور مجھے کوئی شخص بھی نظر نہیں آیا، وہ آواز بچڑے کے اندر سے آئی، لیکن میں وہاں موجود رہا کہ اب دیکھوں کہ یہ ہے کیا، حقیقت کیا ہے، کہاں سے آئی ہے۔ تو مجھے ایک تجسس پیدا ہوا اور میں وہاں رکا رہا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں وہ راز معلوم نہ کر سکا، مجھے پتہ نہ چل سکا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت تو اچھا دیکھیں تقدیری معاملات ہیں، اس کے کچھ عرصہ کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کلمہ حق کو بلند کہا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ وہ ارہاس اس طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ علامت حضور کی آمد کی تھی، دکھایا اور سنایا کس کو کیا؟ حضرت عمر فاروق کو۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے ہاں کچھ چیزیں تقدیری ہوتی ہیں، جب دیکھ بھی چنے تھے، سن بھی چکے تھے، حضور نے اعلان نبوت کیا، لیکن حضرت عمر نے تو کئی سال تک اسلام قبول نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے لیے کوئی اور واقعہ مقدر تھا جس نے ان کی تقدیر کو بدلنا تھا، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کا سننا تھا۔ قرآن مجید کی فصاحت، اس کی بلاغت، اعجاز قرآن نے ان کو پلٹ ڈالا، بدل ڈالا، یا اللہ چاہتا تھا کہ ان کی تبدیلی کا ذریعہ قرآن کو بنایا جائے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقدیری معاملات تدبیر سے الگ ہوا کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو آدمی جس وقت، جب تک کسی کا وقت معین اللہ کے ہاں نہیں آتا، اس وقت تک وہ خود فیصلہ نہیں کر پاتا۔ تو حضرت عمر کے لیے بھی ان کے من جانب اللہ کی طرف سے جو مقدر میں احوال تھے ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ اچھا، ارہاسات نبوت میں ایک چیز جو حضور کے آنے سے پہلے جس کا اہتمام کیا گیا، جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے، وہ ہے شیاطین جن کو آسمانوں پہ جانے سے روک دیا گیا۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک لفظ بڑا استعمال ہوتا تھا عربوں کے ہاں، اور حضور کو بھی وہ تعین کرتے تھے کہ حضور نبی نہیں بلکہ یہ کاہن ہے۔ کاہن کہا کرتے تھے نا۔ تو کہانت کیا چیز ہے؟ کہانت ہے کہ کسی آدمی کا شیاطین جن کے ذریعے عالم بالا کی کچھ معلومات لے کے کچھ غیب کی خبریں لوگوں تک پہنچانا۔ تو گویا غیب دانی کا علم جو ہے جن کو عام لوگ نہیں جانتے۔ اچھا، یہ کس طرح ممکن ہوتا تھا؟ اچھا، آپ یہ ذہن میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا نا۔ اللہ کے ہاں فرشتے تو اتنے ہیں کہ ان گنت ہیں، لیکن ان میں سے ہر فرشتہ ایک الگ ڈیوٹی پر مامور ہے۔ اسی طرح اس کائنات کو چلانے کے لیے منتظم فرشتے بھی موجود ہیں جن کے ذمہ اس کائنات کا نظم و نسق ہے۔ اب آندیاں ہیں، طوفان ہیں، بارشیں ہیں، اموات ہیں، بیماریاں ہیں، قحط ہیں، سیلاب ہیں، یہ سارے چیزیں کہاں سے طے ہوتی ہیں؟ اوپر سے طے ہوتی ہیں، عالم بالا سے ہوتی ہیں، اور ساری کی ساری تقدیر میں اس صحیفہ آسمانی میں، اس بڑی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ کہتے ہیں۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جنوں کو آسمان تک رسائی حاصل تھی، یہ پہنچ جاتے تھے، اور خبریں کہاں سے لیتے تھے؟ جب اللہ سے یہاں کچھ احکام فرشتوں کے سپرد ہوتے تھے، بڑے فرشتوں کو، پھر بڑے فرشتوں سے نیچے جتنے بھی اس دنیا میں کارندے اور فرشتوں کو، تو وہ فرشتے آپس میں گفت و شنید کرتے تھے کہ اب یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا، فلاں جگہ یہ ہوگا، حکم خداوندی یہ ہے، فلاں جگہ یہ کرنا ہے۔ تو یہ وہاں تک جا کے کچھ گن سن کرتے، سن لیتے کچی پکی خبریں، آدھی سنی آدھی انسنی، تو ان کو آ کے نیچے ان کو بتاتے تھے، کاہنوں کو، جن کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تھا انشاءاللہ۔ اچھا، آج بھی کہانت، خیر وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں آج کہانت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ کاہن گویا اس وقت میں غیب کی خبریں بتانے کے ماہر تصور ہوتے تھے۔ تو کیونکہ غیب کی خبریں صرف وہی بتایا کرتے تھے، تو حضور نے بھی جب وحی کے نتیجے میں بھی چیزیں بتانا شروع کی، لوگوں نے کہا یہ تو کاہن بھی بتاتے ہیں آپ۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کی وحی کی تعلیمات کو پاک صاف رکھنے کے لیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کہانت کی جڑ کاٹ دی، اور کیا کیا؟ شیطانوں کی آسمانوں تک آمد بند کر دی، جنات کی رسائی اور اپروچ، اور وہاں تک۔ یہ آپ نے شہاب ثاقب نہیں سنا؟ یہ شہاب کسے کہتے ہیں؟ شہاب شعلے کو کہتے ہیں، چمکتا ہوا، ثاقب چمکدار۔ تو ہم ستارے کی مانند ہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے جب ٹوٹتے ہیں آپ گرتا ہوا بھی دیکھتے ہیں، تو یہی شہاب ثاقب ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی ان پر جو پہنچتے، پھر یہ ہوا کہ جب ان کے یہ سارے راستے محدود ہو گئے، بند ہو گئے، رکاوٹ کھڑی کر دی گئی۔ تو رکاوٹ کس طرح کھڑی کر دی گئی؟ جب یہ اوپر جاتے تو ان کے اوپر یہ آگ کے گولے برسائے جاتے، شہاب ثاقب ان کے اوپر پھینکے جاتے، جلتے ہوئے نیچے دوڑتے، اور کوئی چیز وہاں سے سن نہیں پاتے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو یہ سمجھ گئے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ جو عجیب ہے، کہ اس وجہ کیوں ہمیں روک دیا گیا ہے؟ اللہ نے یہ کیوں فیصلہ کیا؟ آسمانوں سے یہ فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اللہ جس طرح قرآن مجید میں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے آسمان کو ٹٹولا، لمسنا السماء، جب اس کو ٹٹولا، دیکھا، قریب پہنچے، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو وہاں سخت پہرے دار موجود ہیں، اور آگ کے شعلے اور انگارے موجود ہیں ہمارے اوپر برسائے جانے کے لیے۔ اب ہمیں وہاں تک پہنچنا ناممکن ہو گیا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، پہلے تو ہم کوئی ٹھکانے وہاں بنائے ہوئے تھے، وہاں جا کے گن سن لینے کے لیے کان لگایا کرتے تھے، وہاں ان ٹھکانوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور کچھ آوازیں ہمیں فرشتوں کی پہنچ جایا کرتی تھی۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، لیکن اب ہم میں سے کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو آگ کا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کی طاق میں ہوتا ہے، اس کی انتظار میں ہوتا ہے۔ یہ تو اب قرآن ہے نا، یہ کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے۔ وَأَنَّا لَا أَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بین لگا کے، یہ پابندی لگا کے لوگوں کے رب نے، زمین کے رب نے، جو زمین پر بسنے والے ہیں، ان کے لیے کسی خیر کا ارادہ فرمایا ہے یا کسی نقصان کا، یہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ پابندی کیوں لگی ہے، لیکن یہ لگ گئی ہے، اب یہ ہو نہیں سکتا۔ تو قرآن مجید میں سورہ جن میں تاروں کے ٹوٹنے کا تذکرہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ آیا ہے، مختلف جگہوں پہ آیا ہے۔ تو یہ جب روک دیا گیا، مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبوت کے اعلان سے پہلے کہانت کے سارے راستے بند ہو جائیں، تاکہ نبی کی وحی کی تعلیمات کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بھی کہانت ہے، ان کو بھی شیاطین جن کوئی خبریں آ کے سناتے ہیں، ان کو بھی غیب کی خبریں ملتی ہیں۔ اچھا، ایک چیز ہے کہ مختلف اب آ رہا ہیں، اکثر مفسرین تو اس کے قائل ہیں کہ کہانت ختم ہو گئی، اور حضور کے دور سے لے کے اب ہمیشہ کے لیے کوئی بھی غیب کی خبریں بتا نہیں سکتا۔ لیکن علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفصیل سے اس کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ حضور کے دور تک خاص تھا،
کیونکہ حضور کی تعلیمات کو بالکل پاک اور صاف رکھا جائے اور اس میں کسی لوگوں کو شک کا امکان باقی نہ رہے کہ یہ وحی نبوت ہے یا کہانت ہے. لیکن اس کے بعد لوگوں کے ایمان کی کیا کہہ سکتے ہیں آزمائش کے لیے یا لوگوں کو از خود اس سے دور رکھنے کی ایک آزمائش میں ڈالنے کے لیے اب یہ ناممکن نہیں ہے اور یہ پابندی اٹھا لی گئی ہے. اب بھی وہ سن گن کرتے ہیں. اچھا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اب بھی جو کاہن یا جو نجومی یا جو بھی فال نکالنے والے جن کے پاس ہم جاتے ہیں، کبھی آپ غور کریں یا کبھی تحقیق کریں نا، تو اس طرح کا جو خاص طور پہ جو جادو کا اور کہانت کا کام کرتے ہیں اور ناجائز کام کرتے ہیں، وہ ان کی شرط ہوتی ہے سکھانے سے پہلے جس استاد کے پاس جاتے ہیں کہ 40 دن تک غسل نہیں کرنا، 40 دن تک استنجا نہیں کرنا، کپڑے گندے پہننے ہیں، ناخن نہیں کاٹنے، یعنی غلاظت، گندگی اور ہر وہ کام جو شیطان کو بھانے والا ہے وہ کرتے ہیں، تاکہ شیاطین کہتے ہیں اگر یہ کچھ کرو گے تو پھر ہم آپ کا گویا خود پہلے ان کو اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے ہٹا کے روحانی اور جسمانی غلاظت اور گندگی میں ان کو ڈبو کے پھر وہ ان کی امداد کے لیے، تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو یہ بڑے اللہ والے ہیں، یہ کمال کے ہیں، دیکھو یہ کرتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، صاف بھی نہیں رہتے، تو پھر وہ اور بعد نے یہ کہا کہ وہ وہاں سے تو خبریں نہیں لاتے، لیکن جن کیونکہ ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہیں وہ از خود بھی بعض چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو شیاطین ان کاہنوں کے دلوں میں یہ بات القاء کر دیتے ہیں. اسے ہم اگر اچھا ہو تو الہام کہیں گے، اور القاء رحمانی بھی ہوتا ہے، القاء شیطانی بھی ہوتا ہے. تو خیر بات یہ ہے کہ ایک یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، اور اسی کا تذکرہ ہے نا کہ جب جنہوں کو یہ پتہ چلا تو پھر وہ تلاش میں نکلے یار کیا ہوا ہے، کون سا واقعہ پیش آنے والا ہے. تو وہ وہاں پہنچے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی تہامہ میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے، تو انہوں نے حضور کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور پھر وہاں ٹھہر گئے، ٹھٹک گئے اور سنا. تو انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے، یہ عجیب بات ہے. وہ آمنا بھی، اور ہم اس پر ایمان لے آئے. تو وہ ایمان بھی لائے، قرآن کو سنا بھی، اس کی تصدیق بھی کی، اور حضور کی رسالت کی بھی تصدیق کی. تو ان کو پھر اس وقت پتہ چلا کہ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے ایک نبی برحق کے آنے کے بعد ہمارے یہ جھوٹی خبروں کا سلسلہ جو ہے اب اللہ نے بند کر دیا ہے. تو گویا عرب میں جو کہانت اور جو کاہن اور غیب دانی اور غیب کی خبریں بتانے والے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف عربوں کی بات نہیں ہے، مصریوں میں، بابل والوں میں، ہند میں، چین میں، یونان میں، ہر جگہ اس وقت کہانت بڑی زوروں پر تھی، اور مذہبی پیشواؤں کے لیے کاہن ہونا گویا ضروری ہوتا تھا، یا کاہن ہی مذہبی پیشوائی کا روپ دھار لیتے تھے کہ جی ہم آپ کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں. لیکن اللہ نے ان تمام کی جڑ کاٹ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور قرآن مجید میں سورہ جن میں، سورہ ہجر میں ان کو تفصیلات کے ساتھ پوری بیان بھی کیا. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ کہانت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے یا ابھی ہے، تو اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے. تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ غیب کی خبریں تو کاہن بھی بتاتے ہیں اور غیب کی خبریں نبی بھی بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کاہن کیونکہ شیطانی ذرائع سے بتاتے ہیں، ان میں سچ اور جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے. نبی جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں قرآن نے بھی اس کی نفی کی، اور ہمارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی خود عالم الغیب نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ علام الغیوب اپنی غیب دانی کا اظہار نبی کے ذریعے کرواتا ہے. سمجھ آ گئی نا کہ وہ بتاتا ہے کہ یہ نمائندہ کسی اور کا نہیں، یہ علام الغیوب کا نمائندہ ہے، یہ وہ بتا رہا ہے جو عام آدمی نہیں بتا سکتا. تو اس کے بعد اب آگے تفصیلی تذکرہ ہوگا، میں شروع کروں تو بات لمبی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اب اگلا مرحلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے کھل جانے کا ہے کہ رویائے صالحہ اور سچے خوابوں سے اس کی ابتدا ہوئی.
کیسی ابتدا ہوئی اور پھر آپ نے عزلت نشینی اور عبادت اور غار ہرا میں جانا شروع کیا اور کیا کیا واقعات پیش آئے اور کس طرح پہلی وحی کا نزول ہوا. تو انشاءاللہ ہمارا قبل از نبوت کا سیرت کا پورشن چیدہ چیدہ جو مناسب تھے اس وقت میں پڑھے جا سکتے تھے واقعات، ان کو ہم نے دیکھا. اب انشاءاللہ ابتدا اور آغاز نبوت کیسے ہوا ہے انشاءاللہ اگلی جمعرات سے ہم اس کا تذکرہ شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.